شیخ عبدالحق محدث صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو یہاں دہلی کے حالات بالکل مختلف تھے، کیونکہ جب گئے تھے تو اکبر کے خیالات منتشر تھے، لیکن اب وہ تو پورا ایک دین الہی بن گیا تھا، اس کے نظریات مرتب ہو چکے تھے، اسے ہمنوا مل گئے تھے اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت چونکہ آپ کا ہتھیار تھا علم، آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور چونکہ علم میں وہ علم ظاہر ہو علم باطن ہو، اللہ نے دونوں میں آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ بیٹھے پڑھانے کے لیے، لوگوں کو تعلیم کے لیے، تشنگان علم آتے رہے، بس جو آتا پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ اب جب آپ کے گرد شاگردوں کا مجمع لگنا شروع ہوا اور معتقدین آپ کے بڑھنا شروع ہوئے بطور شاگرد کے اور صاحبان علم کے، کیونکہ ایک طرف اکبر کا فتنہ تھا اور آپ اپنی اس مجلس میں بیٹھ کر ہی ان فتنوں کا سد باب کیا کرتے اور اس کا رد بھی بیان فرماتے، اور اصل شریعت کیا ہے آپ وہ بیان کیا کرتے، جو ان کے قول سے بھی ظاہر تھی، جو ان کے فعل سے بھی ظاہر تھی۔ تو یہ بات پہنچتے پہنچتے جو حکومت کے ہرکارے ہیں وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچا چکے تھے۔ لاکھ کوشش کی گئی کہ آپ کا درس ختم کر دیا جائے، لیکن یہ دیوانے جو ہوتے ہیں یہ محلات کے محتاج نہیں ہوتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنی الگ ہی بستی بسا لیتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہ اپنا چمنستان آباد کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں مخملی قالینوں کی اور نرم گدیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹاٹ کی بوری پہ بیٹھ جائے یا چاہے وہ خاک کے فرش پہ بیٹھ جائیں، وہ اسی مقام کو اپنے لیے گل و گلزار بنا لیا کرتے ہیں، وہ اس بنجر کو ہی آباد کر دیا کرتے ہیں۔ تو لاکھ کوششیں کی گئی آپ کا مدرسہ بند ہو، شاگردوں کو آپ سے بدزن کر دیا جائے، لیکن اللہ نے جو ان کی محبت اور ان کا رجوع لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا تھا، تشنگان علم آتے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے بعد میں جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر بڑے بڑے نام، ان کو جو فیض ملا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملا ہے۔